شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پیاری آل پر اور ان کے پیارے پیارے صحابہ کرام پر اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس امت میں بیان کر رہا ہوں اور امت مسلمہ جو مجھے سن رہی ہے، اے اللہ ان سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ آغاز سے پہلے میرے اللہ کا ایک حکم ہے قرآن کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اور میرے جتنے ملائکہ ہیں وہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور جو ہمیں مانے، جو ہم پر یقین لے کر آئے، ہم پر ایمان لے کر آئے، ہم اس کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے نبی پر درود پڑھے۔ اب یہ درود کا حکم میرے اللہ نے خود ارشاد فرمایا۔ واحد تمام نیکیوں میں سے نیکی یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جب انسان اس نیکی کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شروعات کرنے کا ابھی منہ سے نکالتا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں اس کے ارادے کے پیچھے۔ اور جب انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کو مان چکا ہوں، اور میرا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، اور میرا نبی آخری نبی ہے، میری زندگی کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ جب انسان اپنا آپ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے، تو وہ انسان اس پوری کائنات کے اندر رسوا نہیں ہوتا۔ صرف یہاں تک بات نہیں رکتی، جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو وہاں جانے کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس انسان کی ملاقات ہوگی، اور میرے نبی اس بندے کا استقبال کریں گے کہ یہ میرا امتی، اس نے اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو مانا ہے اور میری باتوں پر یقین رکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جس بندے نے اپنے نبی سے ملاقات کرنی ہو، اپنے نبی سے ملنا ہو، دل کے اندر خواہش ہو، طلب ہو، تو وہ سب سے پہلے نبی کی عادات مبارکہ، ان کی زندگی کا ایک ایک حصہ کہ وہ صبح اٹھتے تھے کیا کرتے تھے، اور کھانا جب ناشتہ کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، اور دن جو گزرتا تھا تو وہ کیسے گزرتا تھا، شام ہوتی تھی تو پھر وہ کیا کرتے تھے۔ یہ عشق کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ جس انسان کو جس سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے،
اس کے طریقہ کار کو انسان پرکھتا ہے، سوچتا ہے، سنتا ہے، تو پھر ایک عشق کی لائن وہ اس کے اوپر آتا ہے۔ تو جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو مانے تو اس کے ماننے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کام کیا اس طریقے سے تم بھی کرو، تو یہ ماننا ہوتا ہے۔ اور جس چیز سے اللہ کے نبی نے آپ کو منع کیا، آپ اس سے منع ہو جائیں، یہ ہے ماننا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی آسانی کے ساتھ۔ آپ کا باپ ہے، اگر آپ کا باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے پانی دو، تو وہ کہتا ہے ابا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے بن رہ نہیں سکتا، تو ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ لیکن جب پانی مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، لیکن وہ اٹھ کر پانی نہیں دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ کہتا ہے کہ بیٹا پانی دے دو۔ او ہو مجھے یاد نہیں رہا، پاپا ایک منٹ میں ٹیلی فون سن لوں، ایک منٹ پاپا میں یہ کام کر لوں۔ دیکھو، یہ ہوتی ہے نافرمانی کی ایک آغاز اس کو کہو، اور اس کو انتہا بھی کہو۔ منہ کے ساتھ بڑی باتیں کرنا کہ میں پاپا آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا آپ کا مقام ہے، لوگوں کے سامنے تعریف کرنا، اپنے باپ کے سامنے تعریف کرنا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ باپ نے اس کو کہا ہے کہ پانی دو، اس نے ٹیلی فون کو ترجیح دی، اپنے دوستوں کو ترجیح دی، اپنی دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، کوئی اور کام بھی ہوتا ہے، ان کو ترجیح دی، لیکن اپنے آپ کو ان پر قربان نہیں کیا، اپنے والد کی بات پر، تو پانی نہیں دیا۔ تو یہ اس کو نافرمانی کہا جاتا ہے، اس کو بے ادبی کہا جاتا ہے۔ تو جو انسان یہ کام کرے کہ میں اپنے نبی کو مانتا ہوں، میں اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں اپنے نبی پر دل سے یقین رکھتا ہوں، میں ان کی شفاعت کا حقدار ہوں، اگر وہ باتیں کرتا ہے وہ حق بجانب ہے، کرنا چاہیے، طلب ہوتی ہے ہر مسلمان کی، لیکن مسلمان کو یہ چاہیے کہ جس سے محبت کر رہا ہے، جس پر آپ ایمان لے کر آئے ہو، ان کو کتنا مانا ہے، کتنا یقین کیا ہے اس ذات پر، کتنی ان کی باتوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے، اپنے گھر کے اندر وہ قانون نافذ کیا ہے، کیا کیا ہے۔ اگر میں کہوں، بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، اگر 100 بندے ہونا، 100 میں سے صرف ایسے ہوں گے 5 یا 4%، 5-4% ایسے لوگ ہیں جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی کو شامل کر لیتے ہیں، صرف 4%، 5۔ شادی کریں گے تو نبی پاک کی زندگی کے مطابق، کھانا کھائیں گے تو نبی پاک کی زندگی کے مطابق، لباس پہنیں گے تو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق، جاگیں گے صبح تو وہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق، اور سوئیں گے تو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق۔ اصل تو طریقہ کار یہ ہے۔ تو یہ ہے ماننا۔ میں نے یہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ آپ کو بات بڑے آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات چلی جائے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم نے کس حد تک اپنے نبی کو مانا ہے۔ بس ہر انسان کو پتہ ہے، ہر ماں بہن بیٹی کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے اندر سے کتنا اپنے نبی کو مانا ہے اور کتنا داؤ لگایا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے اپنے آپ کو چکر دیا ہوا ہے، اپنا نقصان کیا ہوا ہے، اور اس دنیا کی لذت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔
اس دنیا کو تو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے، یہ تو گارنٹی ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو پھر مرضی کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ایک ایسا سٹیپ ہے، یہ ایسا ایک اللہ نے آگے حد رکھ دی ہے کہ بھائی جی لو، اپنی مرضی کے ساتھ جیو، کھلا میدان ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے آنے کا مقصد خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف آپ کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تو کتنی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچپن کو بھی معاف کر دیتا ہے کہ چلو اس نے غلطی کی، چھوڑ دو، انجانے میں ہوتی ہے نا۔ ایک کڑیل نوجوان ہو، خوبصورت جسم ہو، خوبصورت لباس ہو، خوبصورت چہرہ ہو، اور اچھی تعلیم ہو، اچھا گھرانہ ہو، اچھی سوچ کا اس وقت مالک ہوتا ہے انسان، جب انسان جوان ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں، تو جب اس وقت انسان بے غیرتی کرتا ہے، جب اس وقت انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، تو پھر اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ یہی زندگی کا ایک اصل پہلو اور اصل لائف ہے، اور عبادت کی لذت بھی جوانی میں آتی ہے، بڑھاپے میں کیا نہیں ہے۔ وہ مجبوری، خوف کی وجہ سے وہ جاتا ہے مسجد میں، نماز پڑھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، ایسا نہ ہو۔ اچھا ہے، خوف آ گیا ہے تو اچھا ہے، لیکن وہ عبادت کی لذت نہیں رہی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ جو جوانی میں عشق ہوتا ہے نا، وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتا۔ تو بچپن تو ویسے ہی بچپن ہے۔ اس لیے ناظرین، اپنی زندگی کے مقصد کو جانیے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ ہر روز صبح و شام اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا موازنہ کیا کرو، آج کتنی اچھائی کی ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ، اور کتنی برائیاں کی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ تو آگے چلنے سے پہلے، وظیفہ بتانے سے پہلے، اپنے پیارے نبی پر درود پڑھو میرے ساتھ مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارا درود پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے جو اہم اہمیت ہے، جو اس کی شان ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی عزت لوگ کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اس لیے کہ اس مہینے میں میرے نبی نے معراج کیا۔ معراج شریف اس مہینے کے اندر ہوا رجب میں، اور وہ دن ہے 27 رجب۔ آج 21 رجب ہے، کل 22، 23، 24، 25، 26، 27 دن بڑے تھوڑے ہیں۔ یہ وہ دن، وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور یہ شرف آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی سے پہلے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی پیغمبر اللہ کے آئے، ان کو اتنا عزت اور مقام اور یہ شان نہیں ملا جتنا میرے نبی کو ملا۔ اللہ نے یہ واقعہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا کر اپنے نبی پر نازل کر دیا۔ قرآن
30 سپاروں کا مجموعہ ہے۔ اگر قرآن کو کھولا جائے 15واں سپارہ شروع جہاں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ لفظ بڑے اچھے اور بڑی گہرائی والے ہیں کہ سبحان، لفظ سبحان آتا ہے سب سے پہلے۔ یہ سبحان لفظ ایسا لفظ ہے، جب ایک ماں کا بیٹا پہلی دفعہ پیدا ہونے کے بعد چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، کھڑا ہوتا ہے پہلے، تو ماں جب دیکھتی ہے تو اس کے منہ سے بلا ساختہ یہ لفظ نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان۔ اور اس کے علاوہ جب بچہ پہلے دن چلتا ہے، اس وقت بھی اس کی خوشی میں وہ پھولے نہیں سماتی، وہ کہتی ہے سبحان اللہ۔ یہ لفظ اس وقت نکلتا ہے جب کوئی عجوبہ سا کام ہو، حیران کرنے والا کام ہو، خوش کرنے والا ہو۔ دیکھو نا، جب آپ جلسے میں جاتے ہیں، مولوی کوئی اچھی بات کرتا ہے تو آپ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس وقت ذہن مطمئن ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ نے معراج سے پہلے کا جو یہ قرآن اتارا، معراج کا واقعہ بیان کیا، تو سب سے پہلے اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر اللہ نے کرائی۔ سبحان اللہ۔ سیر کیسے؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل جاتا ہے۔ جبرائیل جب دیکھتا ہے کہ نبی پاک تو سوئے ہوئے ہیں، تو اللہ کا اتفاق تھا، ایسا نظام تھا، ایک پاؤں سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو جبرائیل سوچنے لگا کہ میں کیسے جگاؤں، بے ادبی نہ ہو جائے، بے حرمتی نہ ہو جائے، جو ادب کے تقاضے ہیں وہ نہ شاید پورے ہو سکیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے میرے نبی کو تکلیف ہو۔ تو جب پاؤں کو دیکھا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے، تو حضرت جبرائیل امین نے اپنے ہونٹوں کو وہاں پر مس کیا، میرے نبی کے پاؤں کے تلمے کے نیچے چوما۔ تو جب چوما تو اس وقت میرے نبی جاگ گئے۔ جگانے کا انداز دیکھو، محبت کا طریقہ دیکھو، ادب کا انداز دیکھو۔ اس کو پیار کہتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اگر آج باپ ہو، ماں ہو، اس کا ادب دیکھ لو کیسے جگاتے ہیں، جو آپ کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، آپ کے پیر صاحب ہیں، کیسے یہ طریقے اللہ نے بتائے ہیں۔ اگر پیار کرتے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ۔ جبرائیل نے جگایا، میرے نبی جاگے، سلام عرض کیا، جواب دیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، سیر کے لیے، تو 7 آسمانوں کی سیر کروانی ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اٹھے تو جبرائیل نے سواری کا بھی انتظام کیا، جس کا نام اور ہے لیکن براق برق۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ ہر طرف برکتیں ہی برکتیں۔ تو آپ کو براق پر بٹھا کر جبرائیل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے سب سے پہلے، پھر آسمانوں پر 7 آسمانوں کی سیر کی، سارے نظارے کیے، پھر سدرۃ المنتہا تک گئے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں اس کائنات کا اختتام ہوتا ہے۔
ویسے سدرۃ المنتہا ایک بیری کے درخت کو کہتے ہیں، ایک درخت ہے اللہ کے ہاں بھی، اس کے اوپر نبیوں کے نام ہیں، کائنات کے نام ہیں، بندوں کیا کیا ہے، یہ راز ہے اللہ کا، ابھی دیکھا انسان نے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اپنے اللہ کے پاس جب گئے تو یہ واقعہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ گفتگو لمبی ہو رہی ہے، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے 27 رجب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے اگر اپنی زندگی کو آپ بدلنا چاہتے ہو۔ صرف 5 مرتبہ اول و آخر اپنے نبی پر درود پڑھ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ ایسے دل کی گہرائی سے پڑھو اور سکون سے۔ یہ لفظ سبحان جو ہے نا، اس کی بہت بڑی طاقت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جس وقت جب چاہو اس وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت، جب زوال کا ٹائم ہو عین سورج سر پر ہو اس وقت، اور جب غروب ہو رہا ہو، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس وقت عبادت نہیں کی جاتی۔ تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اس وقت نہیں کرنا، باقی کسی وقت بھی کر سکتے ہو انشاءاللہ۔ یہ ایسا عمل بتایا ہے، کئی فقیر اس سے اللہ نے ان کو اتنی عزتیں دی، اتنا مقام دیا، اتنی شان دی اور اتنی عزت دی کہ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو اتنے تھے نہیں، یہ اللہ نے کہاں سے دے دی۔ یہ کمال ہے وظیفوں کا، میرے نبی پر درود کا اور میرے اللہ کے ناموں کا۔ اس لیے ناظرین، اس وظیفے کو 27 رجب سے پہلے ضرور کرنا اور آزمانا۔ اللہ تعالیٰ 27 رجب سے پہلے آپ کو خوشیاں دے گا۔ آج ہی شروع کرو، آج ہی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔